میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی۔ وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جو چیز خاص طور پر بولنی ہے وہ یہ ہے، ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں۔ میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے۔ دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے۔ جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے۔ اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا۔ اکثر کی یہی سوچ ہے، میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے۔ میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی۔ وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے، تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں مول لی ہے؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو، بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے، لیکن میرے عزیزو یہ ان کی اپنی محبت ہے، سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے، میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے، ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے، گوشت مچھلی نہیں کھائی، حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی۔ یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں، یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں۔ کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس، میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے۔ اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے، سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے۔ مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف۔ میرے عزیزوں، ہر ایک کے آنسوں کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے، میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے، گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہے، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں۔
ईमान इसी का नाम है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद, अपने माल दौलत, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत ना करे। दुआ यही करते रहो, जब हुजूर पाक का मामला आए तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। मैंने एक वाकया पढ़ा था, अंदर ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला एक किले पर अचानक हमलावर हुए थे। वो किले में मौजूद जो दुश्मनाने इस्लाम थे, उनकी पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े कालीन, सोफे बिछे हुए, तश्तों में कीमती खाने रखे हुए थे। खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्कर है, ये तो वो गरीब सहाबा थे जो पैबंद लगे कपड़े पहनते, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते। जब ये उस किले पर हमलावर हुए तो दुश्मनाने इस्लाम जो थे वो मुकाबला करने की हिम्मत ना जुटा सके, भाग गए। सब सारा माल सब छोड़कर भाग गए, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कत्ल क़िताल के पूरा किला फतह किया खालिद बिन वलीद ने। अब सुनो, जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे, क्योंकि ये अरब के लोग ऐसे महंगे कालीन नहीं देखे थे, ऐसे महंगे सोफे, इतनी कीमती ग़िज़ाएं उन्होंने देखी नहीं थी। सब जमा करने लगे, सब जमा करने लगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, खबरदार, हाथ मत लगाना, सब हट जाओ। सब हट गए। चंद सहाबा को बुलाया, ये सब जमा करो, इसको आग लगा दो। पूरा माल गनीमत जो था आग लगा दिया। तो जो सहाबा थे वो कहने लगे, क्या ये अच्छा होता, ये सब में आप तकसीम कर देते, ये बहुत कीमती चीजें हैं, अरब में हम ले जाते तो ये बहुत महंगी चीजें हैं। खालिद बिन वलीद ने क्या कहा जानते हो? कहा, अगर तुमको भी इन तमाम चीजों की आदत लग जाए तो तुम भी वैसे ही भागोगे जैसे ये भागे। ये आज जो हमारा मुकाबला करने की ताकत ना ला सके और भाग गए, उसकी वजह यह है कि वो ऐश परस्त है, अय्याशी उनके अंदर थी, जिसकी वजह से वो खड़े ना हो सके। और जब जब ये अय्याशी आएगी तुम खड़े नहीं हो सकोगे, खड़े नहीं हो सकोगे। आज मैं यही बात दोहराना चाहता हूं, जो बहुत बड़े चेहरे लेकर बैठे हुए हो, वो सियासी असर और रसूख रखने वाले भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मैं चंद लोगों को छोड़ कर कह रहा हूं, अक्सर का हाल ये, सोचते हैं कि हमारे इस दायरे से निकलेंगे तो हमारा ऐश खतरे में आ जाएगा, घर बार खतरे में आ जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बनाती है, बुज़दिल बनाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आप जब कभी ये बात आए, एक तरफ मेरा पूरा खानदान, एक तरफ मेरे ऐश की जिंदगी और एक तरफ रसूल पाक की इज्जत का मामला, तो आप मुझे बताओ, आप किस बात का फैसला लेंगे? इसी बात का फैसला लेना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर। तुम्हें इस बात का फैसला लेना होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आप, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आप, और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आप। बस ये जज्बा बाकी रहे। हम किसी को लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए मैदानों में उतारने की बात नहीं करते। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करता हूं, या आपसे पहले भी किया, अगरचे मेरी तकरीरों को डाइवर्ट किया जाता है, आज भी बहुत लोग होंगे, बल्कि आज मदनपुरा का ये पहला जुमा है। मुझे अंदाजा है पूरा हिंदुस्तान नहीं, बाहर भी सबकी नजरें इस पार है कि आने के बाद ये क्या बोलता है, आने के बाद ये क्या बोलता है। सब इसी इंतजार में है। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा, आने के बाद वही बोलेगा जो पहले बोलता था। अगर कुछ गलत होता तो हमारे इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की सबसे आला अदालत ये नहीं कहती कि इनके स्पीच में कोई हेट मसला नहीं है। वो हमें अंदाजा है मेरे अजीजों, हाँ जहां गलती होगी
ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم سے یہ خطا ہو گئی, زبان پھسل گئی. لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے. ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے, جتنی زندگی باقی ہے, اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا, جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا. اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں, آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا, دین کی طرف آ جاؤ, سچائی کی طرف آ جاؤ, ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. دین کی طرف آؤ, سچائی کی طرف آؤ. اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے. کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی, کہیں مجھے کوئی بات بتا دو. اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا. اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی. آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا, بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے, اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے, اب وقت کم بچا ہے. آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں, عزت وہیں پر ہے, انہی کے قدموں میں عزت ہے, اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا, سچائی کی طرف واپس آ جاؤ, سچائی کی طرف واپس آ جاؤ. جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو, اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے, اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے, اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو. اور علماء ذوی احترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو. صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا, جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی, یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے. ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی. آپ کو پتا ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا. انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی احترام کی ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی, بہت بڑی بات نہیں تھی. اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے. سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے. 18 مہینے تک ایمرجنسی, وہ بھی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی آپ اندر رہے, لیکن باہر آنے کے بعد نہ آپ کے مشن میں کوئی کمی آئی, نہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت آئی. اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں. ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں. جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے, جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کسی کو اگر کچھ برا لگتا ہے تو وہ اس کے سمجھ کا قصور ہے, اس کے فہم کا قصور ہے. ہم نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی کہا نہیں, بلکہ یہ تو کامن بات ہے, ایک تو کامن کہی جانے والی بات ہے. فخر سے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کہے, کیا بات ہے مولانا آج صبح سے تمہارے گھر میں کچھ ہلچل نہیں ہے, کچھ ہلچل نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو, تم اکیلے بیٹھے ہو, بیوی کہیں گئی ہے, ماں کہیں گئی ہے, گھر میں کوئی بنانے والا نہیں ہو, گھر میں خاموشی ہے, تو تم اگر اس کو جواب دے دو کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, شام میں آ جائے گی, کچھ دیر کی خاموشی ہے, شام میں آ جائے گی, تو کیا گناہ کیا, کیا گناہ کیا؟ اس کے حالات پر وہ بول رہا ہے, اس کے گھر میں خاموشی ہے اسی لیے بول رہا ہے. ہم نے بھی اسی لیے کہا کچھ دیر کی خاموشی, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے جو یہاں دکھ رہا ہے آج.
اسلام تو وہ تھا جو صدیق اکبر کے زمانے کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو فاروق اعظم کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا۔ تو وہ جو ہلچل تھی وہ خاموش ہے، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، وہ اسلام کی ہلچل تھی۔ تو میرا گھر آج خاموش ہے، اس لیے تو میں پکار کر کے رہا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے، اور ہمیں اپنے رب سے یقین ہے یہ خاموشی ایک شام ٹوٹے گی، کوئی صلاح الدین آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عزم اور حوصلے کو زندہ رکھے، اور آپ سب کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔